بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں تو نمازیوں کا احترام فرمائیں. اللہ. ایک جلی ہوئی لاش ملی ہے کہ وہ لاش مسلم کی یا غیر مسلم کس طریقے سے پتہ چلا ہے؟ بہرحال لاش سے ہی پتہ چلتا ہے. جب لاشیں جلی ہوئی تو پتہ تو نہیں چلے گا، لیکن مسلم آبادی میں ملی ہے تو مسلمان کی لاش ہے. فقہاء نے ایک قاعدہ یہ بھی نقل کیا ہے، کسی ایسے علاقے میں ہے کہ وہاں مسلم کافر دونوں ہیں پھر تو مشکل ہوگا اور جنازہ وغیرہ نہیں کیا جائے گا. ویسے بھی جب لاش مسخ ہو، پہچان سے باہر ہو، تو قاعدہ یہ ہے کہ جنازہ نہ پڑھا جائے. محرم میں بعض لوگ شربت اور حلیم وغیرہ ایک دوسرے کے گھر بھیجتے ہیں. بہرحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پیاسے رکھے گئے تھے اور یزیدیوں نے ان پر پانی بند کیا تھا، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے. لیکن رفتہ رفتہ اس نے روافض کے ساتھ تشبہ اختیار کی، اس لیے یہ نہ ہو تو اچھا ہے. ہاں ویسے ائمہ کربلا شہداء کے لیے ایصال ثواب میں آپ کوئی بھی کھانا پینا کوئی مخصوص چیز نہ ہو، فقراء مساکین کو کھلائے پہلے یا بعد میں، ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی. آدمی داڑھی کو رنگ لیتا ہے اور جب وہ غسل کرتے تو غسل ہو گیا، رنگ سے تو غسل ہو جاتا ہے، کوئی تہ تو نہیں چڑھی رہتی. لال داڑھی والے بہت ہیں، ان کے غسل ہو رہے ہیں. کالی داڑھی والے بھی نکل آئے، اب تو بہت رنگ عام ہو گیا. فجر کی اذان کے بعد سے لے کر فجر کی فرض نماز تک قضا نماز پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے. معلوم قضا، نہ معلوم نہیں. کافر بچہ جب فوت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اس میں سکوت بہتر ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، بڑے ہو کر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا اس کے مطابق اللہ کو پتہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم من آبائہم، جہاں ان کے ماں باپ جلیں گے وہاں وہ ہوں گے. تیسرا یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے. یہ امام اعظم کی رائے. 10 محرم ستارے زمین جنت بنے، اس دن فرعون غرق ہوا. اسی دن یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، زمین پر بارش پہلی بار ہوئی. یعقوب کی بینائی لوٹائی، یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. ابراہیم و عیسیٰ پیدا ہوئے، خدیجہ کا نکاح سے ہوا، حسین کی شہادت ہوئی، قیامت اسی دی. کچھ باتیں صحیح ہے کچھ غلط ہے. بہرحال عاشور محرم محترم دن ہے اور اس میں ایک واقعہ کربلا کا بھی پیش آیا ہے. رمیسہ بنت ملحان کے بارے میں بتایا کہ یہ کون تھی اور ان کا کوئی واقعہ کتابوں میں موجود ہے، وہاں دیکھ لینا. 10 محرم کو اللہ کے نام پر خیرات کرنا جائز ہے. اللہ کے نام پر یقیناً ہر دن جائز ہے، مگر یہ خیال رہے کہ دشمنان صحابہ سے مشابہت نہ ہو. حضرت عدیسہ بنت ملحان کے بارے میں بتا دیں. یہ سب رجال کی کتابیں بری پڑی ہیں. نماز کی کتاب میں لکھا ہے مسبوق دوسرے سلام کا انتظار کرے. بعض لوگ پہلے سلام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ احتیاط ہے. جب یہ یقین ہے کہ نماز پڑھ لی گئی تو پہلے سلام کے ساتھ ہی اٹھنا جائز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام کے ذمہ سجدہ سہو ہوتا ہے، اسی دوران یاد آتا ہے تو احتیاطاً دوسرے سلام کا خیال رکھا جاتا ہے، ورنہ سلام اول کے بعد اٹھنا صحیح ہے. ایک سے قربانی کی استعداد ہو، کیا صرف بیوی کی طرف سے قربانی کی جائے گی؟ کیونکہ بوجہ زیور بیوی صاحب نصاب ہے. ہاں جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. 10 محرم جو میں عاشورہ کا روزہ رکھنا یا 2 روزے رکھنا، 2 روزے رکھنا بہتر ہے اور ایک سنت اور جائز. عن جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلونی فی اول الدعاء وفی وسط واخر. کوئی روایت نہیں ایسی. غلط بات ہے، ایسی ناکارہ بات ہے. آپ نے کہا ہے اذا دعوت فاحمد اللہ ثم صلی علی النبی ثم صل توطا. ابن سنی عمل اليوم واللیل، ترمذی کتاب الدعوات، جامع الدعوات. دیر سے آنے کی صورت میں نماز میں شامل ہونے کی وضاحت فرمائے. اگر امام سجدہ یا قاعدہ میں ہے
اللہ اکبر کر کے شامل ہو جائے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنا ضروری تو نہیں، ضروری نہیں، بہتر ہے کہ ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کر کے جائے۔ جو ہم لوگ 9 اور 10 محرم کی چھٹی مناتے، کیا یہ صحیح ہے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائی۔ چھٹی تو شیعوں کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ کی چھٹی نہیں ہے، آپ کی تو اور چھٹیاں بہت ہو رہی ہیں۔ آپ کی جگہ جگہ مساجد روکی جاتی ہے، آپ کے راستے بلاک کیے جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، بس چھٹی کرو، عیش بناؤ، حرمت مصاہرہ کے مسئلے کی تشریح کرے، یہ ہدایہ کا مسئلہ ہے، اس مجلس کا نہیں ہے۔ آج کل امام مالک، شافعی، احمد ان حضرات کے مذہب کے ماننے والے کون سے ملکوں میں ہیں؟ عرب ملکوں میں سب ہے تقریباً۔ شیعہ مذہب کے ماننے والے کس ملک میں ہے؟ پاکستان میں جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے وہ۔ ایران تو ہے ہی ان کا اسٹیٹ۔ دودھ پینے والی بچی یا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے، ماں ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ناپاک ہو جاتی ہے، پیشاب ناپاک ہے یقیناً۔ مسئلہ تو غسل اور نضح کا ہے۔ جب آدمی نے زور کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھی، وہ جماعت میں شریک ہوگی اور جماعت کے بعد وہ کس ترتیب سے پہلے 4 سنت پھر 2، یہ قوی ہے۔ میں نے خواب میں 4 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ کوثر پڑھی۔ اس وقت آپ اور آپ کے رفقا حرم شریف کے سفر پر جا رہے تھے اور میں سب کچھ آپ کی مسجد مجھے سامنے پڑا ہے۔ برائے بنصفاف کی تعبیر فرمائی۔ یہاں کے تعلیمات سے آپ کو فیض ہے اور انشاءاللہ سورہ اخلاص 4 بار، یعنی عقیدہ زیادہ مضبوط ہے، اور سورۃ کوثر 1 بار۔ سنت کی طرف کمزوری ہے، اس کی بھی پابندی ضروری ہے۔ 3 وتر پڑھتے وقت تیسری رکعت میں تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھانا بھول جائے اور رکوع میں چلے جائے، سیدھے سہو کرنا پڑے گا، واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ حلیم جو کہ اچھا محرم کا بنا ہے، وہ حلیم کھانا درست ہے؟ حلیم تو چٹپٹی چیزیں کھاؤ، لیکن روافظ اور ان کے مشابہت نہ ہو۔ حلیم جو کہ اللہ کا صفاتی نام ہے، وہ حلیم اور ہے ہر پانگ۔ اس کو یہ فکر آ گئی کہ میں خدا کا نام کھا رہا ہوں، جس کے معنی بردبار کے ہیں، جس کو ہم نے کھانے کا نام دے دیا، بارہ کھانے کے نام ہو سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہماری 1 رکعت نکل گئی اور دوسری رکعت میں امام تلاوت کر رہا ہو، تو پھر جب ہم اپنی پچھلی رکعت مکمل کریں تو ثنا کو جب پڑھنا ہوگا، چھوٹی ہوئی رکعت جب پڑھیں گے اس میں ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اذان، نماز اور اقامت کا جواب دیتے ہیں؟ جی دیتے ہیں، لیکن کیا مرغی کی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب مرغا اذان دے تو آپ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، کیونکہ انہ رآ ملکا، اس نے فرشتے کو دیکھ لیا ہے، اور جب گدھا نہناتا ہو تو اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ سنا ہے کہ مرغا فرشتے کو دیکھتی ہے، درست ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ عیسائیوں کے مذہبی تہوار کرسمس کی مبارکباد دینا چاہیے؟ ہاں ہو رہا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مسلمانوں کو ان کے دینی رسوم نہیں کرنی ہے۔ غیر ملکی سفر درپیش ہے، آپ سے دعا ہے اللہ سفر بخیر فرمائے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گھر پر 4 رکعت نوافل پڑھ لے، اللہ تعالیٰ آپ کی واپسی تک 4 فرشتے مقرر کرے گا، ہر چیز کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ مسجد کے محراب سے دروازہ نکالا جائے، میت کو باہر رکھ کر جنازہ پڑھا جائے اور لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو، بشرطے کی جگہ کی مجبوری ہے۔ علماء دین کا کیا خیال ہے؟ یہی ہو رہا ہے شہر بھر میں مجبوراً، اگرچہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ والکراہیۃ مطلقاً، اس طرح بھی مکروہ ہے، مگر لوگوں کے ہاں جگہ نہیں ہے اور باہر میدان تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کیا جنازے میں یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ سبحانک اللہم وجل وسب جی ثابت ہے، نصب الرائے میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں جس شخص پر حد لگائی جاتی ہے، سر قلم کے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، آپ فرمائیں محدود کا جنازہ ہوا ہے، جس پر حد نافذ ہوئی وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، سوائے مرتد کے کہ اس کا جنازہ نہیں ہے۔ ہاں بڑے علماء اور اچھے لوگ شریک نہ ہوں تاکہ اس سے نفرت ظاہر ہو۔ ٹیلی فون پر نکاح تو نہیں پڑھ سکتے، نکاح کی اطلاع ہو سکتی ہے۔ اطلاع کی صورت میں وہ بھی 2 مسلمانوں کے سامنے کہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی فلاں کی وکالت اور شہادت سے میں نے اتنے عوض مہر کے بدلے میں بنکاح شریعہ محمدیہ قبول کی ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔
زکوٰۃ کے پیسے سے سونا یا چاندی خرید کر مستحق کو دینا کیسا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے سے سونا یا چاندی خرید کر مستحق کے زکوٰۃ کو دینا درست ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب شہادت حسین کے سلسلے افتتاح فرماتے کہ علی کا 5 سالہ دور میں بڑے بڑے فتنے برپا ہوئے، خوارج پیدا وغیرہ وغیرہ، مگر امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں پورے عالم اسلام میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا، سارا دور پرامن رہا، اسلام خوب پھیلا، فتوحات ہوئی۔ خود معاویہ راشد ہے کہ 12 صحابہ ساتھ تھے، مگر ہمارے سنت کے خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے، انہوں نے خلافت طاقت و بزور بازو حاصل کی۔ بہرحال معاویہ کا دور بہت مناسب ہے، پھر بھی وہ حضرت علی کے سامنے محجوج ہے، اور ہدایت میں لکھا ہوا ہے والحق کو کان بید علی، حق علی کے ساتھ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطیاں بہت ہوئی ہے، اور ڈاکٹر اسرار قابل اعتماد شخص نہیں ہے علم میں۔ مجھے صراط ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ جہاد میں حضرت علی کے علاوہ کسی خلفاء راشدین میں سے جہاد میں شریک نہیں ہوئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سب شریک ہوئے ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ مجھے نہیں ملی۔ ایک جولر کے پاس ایک شخص آیا، اس سے کہا کہ سونے کی بالی بنائے، جولر نے اس کو سونے کی بالی بنانے کی دی، تو خریدنے والے نے کہا کہ پیسے بعد میں دوں گا۔ کچھ دنوں بعد تو کیا جائز ہے؟ نہیں، سونا ادھار لینا جائز نہیں ہے، بے صرف میں نقد ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے خود زرگر لوگ ہی ہیلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی 20,000 روپے کا سونا ہے مثلا، تو کہتے ہیں کہ سونے کا سودا تو ادھار میں ناجائز ہے، بے صرف کے لیے طرفین سے نقد ہونا چاہیے۔ البتہ آپ مجھ سے 20,000 روپے لے لیں، اس کا سونا خریدیں، اور 20,000 روپے مجھے آپ اتنے مہینے بعد دیں، وہ جائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کی نکاح میں دے دی جو منکوحہ تھی، تو اس باپ کا قتل کیسا ہے شریعت کی روشنی میں؟ اپنی منکوحہ بیٹی کسی اور کے حوالے کی بہت بڑا گناہ ہے، حدیث شریف میں سر قلم آیا ہے۔ تعویذ پہننا، اس کو گلے میں لٹکانا یا ہاتھ وغیرہ پر باندھنا یا دیوار وغیرہ پر درست اور صحیح ہے۔ غیر مقلد کا سے مسافہ کرتے گمراہ ہے، سنت کا دشمن ہے، اس کو سنت قرار دیتے وہ جھوٹ بول رہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب المصافحہ اخذ الیدین، دونوں ہاتھ ملانے، یہ اخذ الید نہیں کہا ہے۔ توبہ۔ میرا لڑکا بار بار ایک کتاب میں قتل فیل ہو جاتا ہے، شہاب ایسے فیل کو اتنا خوشخط لکھا ہے کہ قتل بنائے اسے۔ غیرتی انسان کے لیے تو فیل ہونا قتل سے کم نہیں ہے، مگر اتنی غیرت اب کہاں رہی ہے۔ برائے اس کے لیے کوئی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو لکھنے کی صلاحیت دے اور اس کو پاس ہونے کی غیرت دے۔ ایک عزیز کا پورا گھرانہ آگ میں جھلس گیا، ایک جوان سالہ بچی فوت ہو گئی، باقی لوگ اسپتال میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس صدقوں کا اجر آخرت میں دے۔ اتنے بڑے حادثے کا بدل دنیا میں نہیں ہو سکتا، اللہ آخرت میں اس کو ہر طرح آگ سے بچائے۔ ہمارے علاقے میں کچھ کشیدگی ہے، دعا کرے یا اللہ وہاں خیر و رحمت فرما۔ میری چچی بہت دن سے بہت زیادہ بیمار، رب العزت ان کو صحت کاملہ اور زندگی عطا فرمائے۔ میرے ماموں بیمار ہیں اسپتال میں، رب العزت ان کو صحت شفا دے۔ میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اللہ تعالیٰ عزت کا حلال کا روزگار عطا فرمائے۔ ہاں، اسلامی نام نہاد بینکاری، نام نہاد اسلامی بینکاری پر مشتمل ہمارا نمبر بھی شائع ہوا ہے 3 مہینے کا۔ نام نہاد اسلامی بینکاری متفق فتوے کے آئینے میں، اسے لو اور پڑھو اور بار بار پڑھو اور مسلمانوں کو بھی دجل فتنہ اور تباہی سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس میں جو میں نے کچھ لکھا ہے ابتدا میں بیچ میں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ امت کو اسلامی بینکاری کے بہانے حرام خوری سے بچانا مومن کا فریضہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کئی سال تک میں تن و تنہا تھا، اب پاکستان کے 400 بڑے مفتیوں نے اس مسئلے پر سیر حاصل باز کر کے اس کی ضرورت اور افادیت کے پیش نظر
ہم نے ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر سیمائی اس پر شائع کیا ہے، آپ اس کو حاصل کریں اور دوستوں کے لیے بھی لے اور ان کو آگے بڑھائے، انشاءاللہ تعالی معاشرہ حرام سے پاک ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ کچھ لوگ اور بھی بیماران ہیں، ہمارے بزرگ نثار بھائی جو فوت ہوئے ہیں، اور ان کے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے بیٹوں میں ان کی صلاحیتیں کرامات بزرگیاں قائم دائم رکھے، اور ان کے خاص دوست اور رفیق محمد عاقل صاحب علیل ہے، آپریشن تو ہوا ہے، گھر پہنچ چکے ہیں، دعا فرمائے اللہ کامل و اکمل صحت عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف اوقات میں مجھ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور آپ سے بھی دعا کرانے کے لیے درخواست کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ خدایا ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان کے بیماروں کو صحت عطا فرما، ان کی اور ہماری مشکلات حل فرما، اور ایمان و اعمال کی سلامتی و خوش رنگی عطا فرما، اور پورے معاشرے میں حلال اور عفت، پاک دامنی اور عزت، توحید اور سنت، حق کی حمایت و نصرت عام فرما، شہر اور ملک امن کا منبع اور مرکز بنا، دینی عناصر، دینی اقدامات، دینی گرمجوشیاں، دینی آن بان اللہ پہلے سے بڑھ کر روبہ ترقی رکھ۔ صلی اللہ تعالی علیہ